یروشلم وہ شہر ہے جو 20 دفعہ آباد ہوا اور 20 دفعہ برباد بھی ہوا۔ انسان کی جو فطرت ہے اس میں تو سرکشی ہے، شرارت ہے، لیکن یہودیوں کی فطرت میں نا کو اللہ پاک نے ان کا کوئی زیادہ بڑا امتحان رکھا ہے۔ جو یہودی ہیں آج تک وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد، ہم تو اسرائیل کی اولاد، ہم تو اللہ کے پسندیدہ۔ بھئی آپ اللہ کے پسندیدہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہاں پہ حکومت رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی وار ٹیکنیک سے فتح کیا تھا اس وقت ایک چھوٹا قلعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے کیسے یروشلم فتح ہوا۔ یہ بیت المقدس ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ یروشلم ہے، سٹی آف پیس۔ سٹی آف پیس۔ پہلا جو بربادی والا سیزن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یروشلم؟ لیکن یہودیوں پہ نا دو بڑے عروج اور دو بڑے زوال آئے۔ یہودیوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا جو ہے دنیاوی انداز میں برسا کہ اس نے پورا یروشلم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے اور باقیوں کو باقاعدہ زنجیروں میں جکڑ کے بیبلون لے گئے۔ وہ امن کا شہر جہاں پہ اسلام نے آ کے امن و آشتی کا ایک جھنڈا لہرایا تھا، تقریباً 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ کوئی مسجد، کوئی سینیگوگ، کوئی چیز جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ مسجد اقصیٰ کے گنبد کے اوپر صلیب نصب کر دی گئی، مسجد اقصیٰ کو استبل بنا دیا گیا۔ دنیا میں بہت سارے شہر آباد ہوئے، بہت سارے شہر برباد ہوئے، لیکن ان سارے شہروں میں ایک بہت ہی مختلف اور ممتاز قسم کا شہر موجود ہے جو کئی دفعہ برباد ہوا، کئی دفعہ آباد ہوا۔ اس کی کہانی باقی سارے شہروں سے مختلف ہے۔ وہ شہر ہے یروشلم۔ یروشلم کیسے بنا، کیسے آباد ہوا، کیسے برباد ہوتا رہا، یہ شہر اصل میں ہے کس کا، اور اس کی کہانی جو ہے اس میں کون کون سے موڑ آتے رہے، اس کے بارے میں آج ہم سنو ہسٹری میں بات کریں گے۔ میں ہوں جواد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان رضا۔ ویلکم جناب۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا عثمان، ہم ٹی وی اسکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں یہ خبر جو ہے وہ بڑی اب تو عام بن چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں غزہ لہو لہان نظر آتا ہے ہمیں، اور اسرائیل جو ہے وہ بار بار، بلکہ اسرائیل کیا امریکہ کے بہت سارے پریزیڈنٹس اس بات کا تذکرہ بار بار کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ یروشلم میں ایسا کیا ہے؟ یروشلم اتنا امپورٹنٹ شہر کیوں ہے؟ اور اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو شہر عام طور پہ کہیں کسی پانی کے کنارے آباد ہوتے ہیں، کوئی وہاں پہ کوئی اور سہولت ہوتی ہے۔ ہمیں یروشلم اور یہ جو سارا علاقہ ہے اس میں ایسی کوئی سہولت نظر بھی نہیں آتی۔ تو یہ شہر آباد کیسے ہوا؟ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ دیکھیں، شہر آباد کیسے ہوا، کب ہوا، جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس میں جانے سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی ایک جو سمبولک ویلیو ہے یروشلم کی، صحیح، وہ اہم ہے۔ کسی دریا کے کنارے، کسی زرخیز علاقے میں، کسی ایسی جگہ جہاں پہ بہت سارے ریسورسز ہوں، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بالکل، اس کا تعلق اس جگہ کی سمبولک ویلیو، اس کے تقدس، اس کے احترام سے جڑا ہوا ہے۔ یہودیوں کے لیے فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور وہ ایک تاریخ کا وہ حصہ جو قبل از مسیح کے اندر فال کرتا ہے، اس میں اس کی اہمیت۔ پھر بعد از مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے جو عیسائیوں کے لیے اس جگہ کا وہ ہے تقدس، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد، نبوت کے آنے کے بعد قبلہ اول کے طور پہ، اور اس کا تقدس اور اس کا احترام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ رہا۔ 3 آفاقی مذاہب، تینوں کے لیے جگہ جو ہے وہ مقدس اور محترم ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ لڑا جانے والا شہر، دنیا میں سب سے زیادہ دفاع کیا جانے والا شہر، دنیا میں سب سے زیادہ محاصرہ کیا جانے والے شہروں میں سے ایک۔ موجودہ جو ہم حالات دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کہتا ہے کہ یروشلم اس کا دارالخلافہ ہوگا، اور فلسطین جو ہے اس کے لیے بھی مرکزی شہر کا جو ہے وہ رول یروشلم کا ہی تھا۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں نا آپ کہ وہ کہتے ہیں جی فرسٹ ٹیمپل سٹون جو ہے وہ یہاں پہ ہے، مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ وہاں پہ ہے، اور کرسچینٹی اور جو جوڈائزم کے اندر کنیکشن ہے کہ جی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا، اس میں بھی تو اس شہر کا جو مقدس ہونا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کہ وہ کہاں پہ ہے، کیسا موسم، کیسی جیوگرافی، کیسے وہاں پہ ریسورسز ہیں۔ یعنی کہ اس کے آباد ہونے کے پیچھے بھی ایک اس کا مقدس ہونا اور اس کا مذاہب کے ساتھ جڑے ہونا وہی اس کی وجہ بنتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ جی دنیا میں پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، یعنی کعبۃ اللہ والی جگہ۔
اور انہوں نے انہی صحابی نے پوچھا، یہ اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جی دوسری کون سی جگہ، دوسری مسجد کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ. تو پھر صحابی کا سوال یہ تھا، یعنی یہ میں حدیث کا اگین محتاط رہتے ہوئے صرف مفہوم کے طور پہ اس کو پیش کر رہا ہوں، کہ ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جی ان کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ ہے جو ہمیں معلوم ہے. یہ حوالہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی، صحیح، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اس سے اس کو جوڑا جاتا ہے، یہ کلیئر نہیں ہے. ہر دو صورت میں یہ بات ضرور انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی کعبۃ اللہ کی اور اس کے بعد جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تو اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا میں موجود تھے. اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور یہاں اس خطے میں یہ مسجد اقصیٰ کے طور پہ یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہوئی نا. بالکل ٹھیک. اور اس زمانے کے مطابق ہوئی تو بھی اس کی تاریخی حقیقت جو ہے وہ بہت زیادہ وہ سالڈ ہے کہ جی وہ کم از کم 2000 سال قبل مسیح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے وہاں پہ تھا. 2000 سال قبل مسیح یعنی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے بالکل ٹھیک جو ہے وہ اگر اس کی تعمیر کو وہاں پہ بھی جوڑا جائے. اصل میں جو اس کی آبادی کا جو باقی تاریخی ثبوت ملتے ہیں وہ کچھ اور طرح ہیں، لیکن میں ابھی صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو مذہبی اعتبار سے جو اس کا ایک مذہبی روحانی اور ایک مقدس شہر اور مقدس جگہ ہونے کا تعلق ہے. اور اس میں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہ تمام انبیاء ہیں جو تورات، انجیل اور قرآن پاک سے تینوں میں جن کا تذکرہ موجود ہے، جو آفاقی مذاہب کے اندر جو دینی کتب ہیں ان سے پروون ہیں. تو جب ہم آپ کے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جی واٹر ریزروائرز یا کوئی ریسورسفل جگہ جو ہے وہاں پہ شہر آباد ہوتے ہیں، تو یروشلم موجودہ جو فلسطین والی جگہ پہ جو یروشلم ہے، یہ یہاں پہ تو ایسا دریا نہیں ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، واٹر ریسورس نہیں ہے، تو یہاں پہ کیسے آج سے کوئی 4-5 ہزار سال پہلے کوئی آ کے کیسے آباد ہوا؟ بلکہ انسانی آبادی کے لیے بالکل چٹیل میدان اور وہ پہاڑی علاقہ، وہاں پہ تو کچھ بھی ایسا نہیں لگتا کہ لوگ جا کے آباد ہوں. لیکن یہاں پہ نا ایک چشمہ، پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا جو میٹھے پانی کا چشمہ، اور یہ وہی چشمہ ہے جس نے اس شہر کو بہت زیادہ دفعہ محاصرہ ہونے کے باوجود وہاں پہ جو پانی کی جو سپلائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت نے وہاں پہ ان پہاڑوں میں وہ چشمہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اسی چشمے کی وجہ سے اسے گائے ہون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جی ہون کی بھی اس کی پروننسیشن آتی ہے. بہرحال وہ جنرلی جو ہے وہ اب اس علاقے کے لوگ اسے گائے ہون ہی پروناؤنس کرتے ہیں. تو وہ جو چشمہ ہے، اس چشمے کے کنارے ایک پہاڑی کے اوپر یبوسی ایک کنانی قبیلہ تھا جو کہ عربی النسل تھے. اچھا. ایک عربی کنانی قبیلہ جو یبوسی کہلاتے تھے وہ آ کے آباد ہوئے. ٹھیک ہے. تو آج بھی جنرل مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی چونکہ سب سے پہلے آنے والا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا، چونکہ یہ یہودی جو ہے یہ فالو تو نہیں کرتے نا اس مذہب کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، تو انہوں نے تو پھر بڑے سارے جو ہیں وہ خرابیاں ہو گئیں نا پیدا. اور یہ تو وہ لوگ بن گئے نا جن کا سورہ فاتحہ میں تذکرہ آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، کہ یہ تو مغضوب علیہ ہو گئے نا، کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہونا ہے وہ طے ہوا ہے. اور وہ بہت سارے مذہبی علماء جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح ان میں ڈیویشنز آ چکی ہیں. تو وہ لیکن وہ جنرلی ہم لوگ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ جیوز بھلے ان تعلیمات پہ رہے ہیں یا نہیں رہے، لیکن یہ علاقہ جو ہے یہ سب سے پہلے یہاں پہ جیوز ایز مذہب کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ رہنا شروع کیا تھا. تو یہ علاقہ شاید آباد بھی کسی اور قبیلے نہیں، وہ عربی النسل تھے اور وہ یبوسی کہلاتے تھے، اور انہوں نے اس چشمے کے ساتھ پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا. تو یہ جو شہر آباد ہوا اس کا نام انہوں نے اپنے قبیلے کے نام پہ یبوس رکھا اس وقت. ٹھیک ہے. اب وہ جیبوس یا یبوس اس کی پروننسیشن جو ہے وہ اس زمانے کے مطابق کیا درست ہوگی، لیکن اس کا جو ہے نا وہ حوالہ تاریخی جو آرکیولوجیکل پروفز ملتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے ٹریس بیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ آئے اور آ کے یہاں پہ آباد ہوئے. اچھا، یعنی کہ موجودہ دعووں کے برعکس یہ شہر جو ہے وہ عربی لوگوں نے آباد کیا، تو پھر نام جبوس سے یا یابوس سے یروشلم کیسے پڑا ہوگا اس شہر کا؟ دیکھیں یہ جو عربین پیننسلا سے لے کے یہ پورا خطہ جو ہے مصر کے نیچے تک، اب تو وہاں پہ سارے ہی عرب جو ہیں وہ آباد ہیں. جی ہاں. تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے علاقے ہی تھے کسی نہ کسی طور. صحیح. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اسلام یبوس سے یروشلم تک کیسے پہنچا. اولڈ ایجپشن جو ریکڈز ملتے ہیں ہمیں، جو مصری قدیم ہمیں حوالے ملتے ہیں اور تحریریں ملتی ہیں، ان میں تقریباً 2000 قبل مسیح میں تذکرہ آتا ہے اس کا
یوروسالم. اصل میں کنانی زبان کے اندر یورو جو ہے ورڈ اس کا مطلب تھا بستی یا شہر یا قصبہ یا رہائش کی جگہ. یورو ہو گیا بستی. اور سالم کا مطلب جو ہے وہ دو طرح کا ہے کہ ایک سالم سے ہے امن یا شام کا وقت. بالکل, یعنی وہ بھی شام کا وقت بھی سکون سے جوڑ کے اس کو. تو وہ یورو سالم یعنی امن کی بستی, سکون کی بستی. جو لیٹر آن پرونانسیشن اس کے وقت دیکھیں نا, یورو سالم اور یروشلم زیادہ دور نہیں ہے. بعد میں یہی لفظ عربی میں دار السلام یعنی امن کا شہر یا القدس بیت المقدس, ایک تقدیس والا گھر, امن والا گھر, القدس, وہ سارے یعنی اس کے جو میننگز ہیں وہ یوروسالم سے لے کر کے تو دارالسلام تک سب زبانوں میں یروشلم, دارالسلام, اس کا مطلب جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جی امن کا شہر, سکون والا شہر. بڑا خوبصورت نام ہے. دیکھیے کسی بھی شہر کا اس سے خوبصورت نام کیا ہی ہو سکتا ہے میرے خیال میں. اچھا عثمان, حضرت ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو مصدقہ ہے کہ کم از کم حضرت ابراہیم نے یہاں پہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی اور یروشلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ واضح ہے. لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ عراق میں پیدا ہوئے, تو ان کا تعلق یروشلم سے پھر کیسے بنتا ہے؟ اس کی کیا ہمارے پاس توجیحات موجود ہیں؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیدائش کا علاقہ جو آتا ہے تاریخ میں وہ تو عراق کا ہی علاقہ ہے, بیبلون کا جو ایریا. لیکن وہ انبیاء جو ہیں اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوتی ہیں. اب وہی نبی ہیں جو اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے تو مکہ تک ٹریول کرتے ہیں, جو جہاں پہ اس وقت کچھ نہیں تھا. بالکل صحیح. اور پانی کا چشمہ بھی زمزم کی شکل میں پھوٹتا ہے ان کے جانے کے بعد. صحیح. تو وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا, بیٹے کی قربانی بھی اللہ کے حکم سے. تو اسی طرح اللہ کے حکم پہ ہی انہوں نے شرک اور جو نافرمانی ہے لوگوں کی اس علاقے میں, اس جو سرکشی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کو تبلیغ کرنے کے لیے, دین کی دعوت دینے کے لیے, جو بھی اس وقت جو اللہ پاک نے ان کو حکم جاری کیا ہوگا. تو یہ شہر جو ہے یہ شرک اور بت پرستی میں بہت زیادہ آگے جا چکا تھا. تو پھر وہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ وہاں سے عراق کے اپنا جو علاقہ تھا ان کا, وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا جو شہر تھا وہ عراق میں ار کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ار کے شہر سے ان کا تعلق تھا اس وقت. وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے, تبلیغ کرنے, یہاں تک آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پھر اللہ کے حکم سے یہاں آئے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے. ایک اور تاریخی روایات کے مطابق ایک اور جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ یہاں پہ اس علاقے میں ایک رحم دل نیک بادشاہ تھا, جس کا نام ملکی صدق یا ملکی زیدک, پروننسیشنز کا ڈفرینس بالکل 4 زبانوں میں ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی. وہ ایک رب کو ماننے والا تھا, بت پرست نہیں تھا. اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت بھی کی. ان کی آپس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ یار میں رولر ہوں اس علاقے کا, لیکن لوگ میرے جو ہیں وہ مشرک ہو چکے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پہ رکے اپنے بیٹوں سمیت. تو تذکرہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹے جو تھے حضرت اسحاق, انہوں نے بھی جو اب موجودہ مسجد اقصیٰ ہے اس کے جو اس وقت پرانے آثار بچے تھے تعمیر کے بعد کے, ان وہاں پہ جو ہے وہ عبادت کی اور سجدے کیے اور اللہ کے حضور وہ پیش کیا. اور وہاں پہ دوبارہ سے دین الہی یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا دین تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دین, جو تعلیمات ان کے ذمہ لگائی گئی تھیں پھیلانے کے لیے, ان کی بنیاد دوبارہ رکھی گئی تاکہ ان لوگوں کو جو وہاں پہ آباد ہیں ان کی ٹریننگ کی جا سکے, انہیں بتایا جا سکے. تو وہ کنعان میں آ کے آباد ہونے والے وہی سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب, جو اسرائیل, جن کا نام دوسرا نام اسرائیل تھا, جس سے سورہ بنی اسرائیل ہے, اور انہی کی اولاد پھر بنی اسرائیل پھر انہی سے. بالکل. وہ پھر وہاں آ کے یعقوب جو ہیں وہ یہاں آ کے آباد ہو گئے, یہاں آ کے رک گئے. تو یہ کنعان کا علاقہ جو ہے یہ پھر آپ دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بھی تذکرہ آتا ہے. نہیں, یہاں سے تجارت کے سلسلے میں وہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور جو ڈراما اور موویز بنی ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے جو ہیں وہ ٹریول کر کے جاتے ہیں مصر. ٹھیک ہے. دریائے نیل کا جو ڈیلٹا ہے اس میں آباد ملک جو جہاں پہ خوشحالی تھی, تجارت کی غرض سے وہاں آنا جانا وہ ٹریول ہے, جس میں پھر وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں بھائی اور وہ سارا. تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل جو ہیں وہ اپنے دادا کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں آئے, وہ آباد ہوئے. تو اس کا تذکرہ آپ جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو بھی دیکھتے ہیں
تو وہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، تو وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے ٹریول کر کے یہاں آئے. تو ایک جنرل جو آئیڈیا ہے ہسٹوریکل ایونٹس کی جو ترتیب ہے، اس میں یہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اس جگہ پہ انہوں نے وہ اللہ کی وحدانیت کا بیج ڈالا، تعلیمات دیں. اور لیکن لیٹر آن ان کے حکم سے یا جس بھی ترتیب سے اللہ کے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کو حکم ہوا کہ وہ یہاں آ کے آباد ہوئے. اب وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، میں اس میں چونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں کوئی چیز فیکچولی رانگ ہو، تو یعنی ایک جنرل جو ٹائم لائن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام واز سیٹلڈ دیئر. بالکل ٹھیک ہے. ان سے پہلے ان کا ٹریول تھا حضرت ابراہیم کا یا حضرت اسحاق کا، تو وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جس کو بعد میں بنی اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد کے طور پہ. اور یہی اصل میں مسئلہ ہے کہ جو یہودی ہیں آج تک وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد، ہم تو اسرائیل کی اولاد، ہم تو اللہ کے پسندیدہ. بھئی آپ اللہ کے پسندیدہ تھے، وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ تھے. جو مظالم، جو ظلم، جو چیزیں آج آپ کر رہے ہیں، جو فلسطین میں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جو ایران میں پہلے دن ہی انہوں نے تقریباً 200 بچیوں کے اسکول پہ اٹیک کر دیا. آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اور وہ تو بات اب واضح بھی ہو چکی ہے کہ یقیناً وہ اٹیک جو ہے وہ ایک امریکی جو میزائل حملہ ہے اسی کے نتیجے میں. اور ان کے ہاں وہ اس کی اور بھی جو ہے وہ توجیحات موجود ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ ہم بچوں کی قربانی دینے سے شیطان کو جو ہے اس کا آغاز کریں. تو اللہ معاف کرے جب آپ اتنے نافرمان ہو جائیں تو پھر آپ تو کیا ہی بعید ہے آپ سے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا عثمان، حضرت ابراہیم کا ذکر ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے اس شہر کے ساتھ جڑتے ہیں. ایک میجر دور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور یروشلم، اس کی آپس میں جو یہ کہانی ہے یہ تھوڑی سی اگر کھولیں تو. اچھا، اس میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں بستے تھے. تو وہ جو تذکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے انہوں نے ایجپٹ جانا تھا، مصر جانا تھا، اور ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. کنویں سے قافلہ نکالتا ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں رہنا شروع کرتے ہیں مصر میں. پھر وہ ایک الزام لگتا ہے، قید میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو عزیز مصر کا عہدہ ملتا ہے ان کو. صحیح. اور پھر وہ جب قحط سالی پھیلی ہوتی ہے، وہ جو خواب دیکھا تھا جس کے تحت وہ اس کی پریونشن پہ کام کرتے ہیں، تو بھائی گندم لینے آتے ہیں، وہی بھائی جنہوں نے ڈالا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی میں سے جو بیٹے تھے، سوتیلے بھائی تھے وہ. صحیح. سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت بنیامین تھے. جی ہاں. تو وہ جب گندم لینے آتے ہیں تو وہ ان کو، اور وہ کنعان سے ہی آ رہے ہیں، کنعان سے آتے تھے گندم لینے. قحط سالی ہے، گندم نہیں ہے، تو وہاں سے گندم لے کے جائیں. جی جی. تو وہ بہت دفعہ ہم یہ قصہ سن چکے ہیں کہ وہ پھر انہوں نے بڑے طریقے سے ٹیکٹفلی ان کو یہ پروو کروایا کہ دے ور رانگ، ان کو قید میں ڈالا. یہ تو اسی میں اپنا کرتا بھجواتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فیملی سمیت مصر میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں. جو اس وقت کا فرعون تھا جو ایمان لے آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے، وہ جو وحدانیت جس نے قبول کر لی، اس وقت کے فرعون ایک ڈیزگنیشن تھا. تو اس فرعون نے ایک علاقہ جو ہے وہ مختص کیا کہ بھئی یہ علاقہ جو ہے یہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ان کے رہنے کے لیے، ان کی کاشتکاری کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے. تو یعنی یہ یہاں سے موو کر کے اس قحط سالی یا ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ موو کر کے وہاں سے چلے گئے. اسی میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اسی بلڈ لائن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور وہیں پہ پھر فرعون کے ساتھ ان کا اب دیکھیں یہ ہم جو دین اسلام، تاریخ اسلام اور ادیان کی جو تاریخ میں جو جتنے واقعات پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں اس شہر سے. اور یہودی گھوم پھر کے وہ کہیں نہ کہیں سے اس خرابی کا حصہ بنتے نظر آتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے جب فرعون سے بچنے کے لیے، تو ان کا قافلہ جو ہے وہ گزر گیا، اور جو فوج تھی فرعون کی وہ غرق ہو گئی. تو وہ جو ان کی وہ جو مائگریشن تھی، جو موومنٹ تھی، اس کے بعد پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی تو تورات کا سلسلہ شروع ہوا، اور من و سلوہ اترا، اور یہ اور وہ. ان میں پھر چلتے چلتے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ رسول کوئی نہیں آیا لیکن انبیاء کا سلسلہ جاری رہا. تو اس میں حضرت داؤد، جو آپ کا سوال تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک بڑے طاقتور، جی ہاں، وہ نبی بھی تھے اللہ کے، اور ایک طاقتور سپہ سالار بھی تھے. جی بالکل. گڈ فائٹر، جرنیل. تو انہوں نے شرک اور جو اس علاقے میں جو لوگوں کا شرک اور جو بت پرستی اور وہ جو ان کے برے اعمال تھے ان سے روکنے کے لیے یہاں پہ چڑھائی کی،
اور وہ کہا جاتا ہے کہ جو یبوس کا قلعہ تھا جس کا ہم نے تذکرہ کیا جی کہ وہ شہر بنایا تھا انہوں نے یبوسیوں نے، وہ اس نے بہت ریزسٹنس شو کی اور وہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہ بڑے مطمئن تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بڑی ٹیکنیک، وہی واٹر سٹریم جس کا تذکرہ آتا ہے گائے ہون، وہ پانی جو ہے وہ تو بہتا رہتا ہے، جتنا پانی استعمال کر لیا انسانوں نے جانوروں نے اپنے پینے کے لیے کاشتکاری کے لیے وہ پانی تو استعمال ہو گیا، باقی پانی تو بہتا. تو جو واٹر چینل تھا اس واٹر چینل کے اندر سے فوجیوں کو داخل کیا قلعے کے اندر، اور بغیر قتل و غارت کے شہر کے وہ قلعے کے دروازے کھول کے اس پہ قبضہ کر لیا اپنی اس وقت جو ہے وہ ان کی وار اسٹریٹجی کے ذریعے انہوں نے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو دوبارہ سے فتح کیا، یہاں پہ اللہ کا نام اور جو ہے وہ وحدانیت، اس کا پیغام اللہ کا جو ہے وہ جاری کیا. تو حضرت داؤد کی جو جنگی مہارت ہے، اسی کی یہی وجہ ہے کہ جو ہم ابھی بھی اسرائیل میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ان کے ایکوپمنٹ ہے، فوجی ایکوپمنٹ ہے، ان کا کسی سسٹم کا نام ڈیوڈ سلنگ ہے، تو اس طرح وہ اسی وجہ سے ہے. جی اس میں دو حوالے جو یہودی استعمال کرتے ہیں، وہ دو حوالے استعمال کرتے ہیں. کرتوت ان کے جیسے بھی ہیں جی لیکن وہ جو ہسٹوریکل اصل تاریخ تو وہی ملتی ہے. دیکھیں نہیں، اس میں بھی وہ اسی دماغ کی خرابی کو دخل ہے اس کے اندر کہ جی ہم نے انبیاء کے نام تو استعمال کرنے، ہم تو تاریخ ہماری روشن، ہم تو داؤد کی نسل، ہم سلیمان کی نسل، ہم موسیٰ کی نسل، ہم ہارون کے امتی، ہم بہترین، ہم سب سے بہتر، اور باقی سب بھیڑ بکریاں جانور. میں تو اس میں نا ایک بات وہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تو اللہ سے انہوں نے مقابلہ لگایا ہوا ہے. یہ جو مسلمانوں کی بھی مخالفت ہے اس میں بھی انہوں نے اللہ سے مقابلہ لگایا کہ بھئی آخری نبی کا وعدہ تو تھا، تو یہ ادھر کیسے پیدا ہو گیا اسماعیل کی اولاد میں؟ یہ تو ادھر ہم میں پیدا ہونا چاہیے تھا جہاں پہ ایک لمبا سلسلہ ہے 1400 سال کا جس میں انبیاء ہی انبیاء ہیں. تو اس میں وہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ جی کسی چیز کا نام ڈیوڈ سلنگ رکھا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام بھی جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، شلمون، مختلف جگہوں کے نام، مختلف چیزوں کے ایکوپمنٹ کے کرتے ہیں، وہ اسی اپنے پرائیڈ کے پیش نظر کہ جی ہم تو ان کی اولاد ہیں تو ہم ان کے نام سے یہ چیزیں بنائیں گے اور وہ. لیکن اس میں فرق صرف یہی ہے کہ وہ جو آفاقی مذہب کے اندر جو تعلیمات تھیں ان کو مولڈ کر لیا اپنی مرضی سے. بالکل اللہ سے بھی بہانے کرتے رہے، پہلے منو سلوا لے لیا، پھر جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی ہم نے تو اس میں فلاں فلاں چیز نہیں ہے، ہم نے تو لہسن کھانا ہے، ہم نے تو پیاز کھانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کون مطلب یہ ایسی، تو ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، لیکن اسی کے مطابق جو امتحانات ہیں ان میں سے ہمیشہ فیل ہوتے رہے. سورہ بقرہ میں وہ جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی قربانی کا جو اللہ کا حکم پہنچایا تو آگے سے لیت و لال سوال 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 سوال، ایسا نہیں ہو کیسا ہو، کیسا نہیں ہو کیسا ہو، ایسا نہ ہو کیسا ہو. تو آخر الٹیمیٹلی وہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ یہ انہوں نے قربانی دے دی حالانکہ یہ دینے والے نہیں تھے. اصل میں وہ دینا نہیں چاہتے تھے. تو وہ جو بحث کرتے ہیں ہر بات میں انبیاء سے، وہ اس طرف توجہ دیے بغیر ڈیوڈ سلنگ نام ضرور رکھنا ہے ہم نے کہ جی داؤد ہمارا، سلیمان ہمارا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ جو یہودی وہ جو ہے نا تاریخی کتابیں، جیوز کے جو اپنے ریکارڈز ہیں ان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پہ ٹیمپل بنانا چاہتے تھے فرسٹ، صحیح، لیکن ان کے ریکارڈ کے مطابق، اس کا میں ادروائز اس کو پروو نہیں کر سکتا، لیکن جیوز کے ریکارڈز کے مطابق حضرت داؤد بنانا چاہتے تھے، ڈیوڈ جن کو وہ کہتے ہیں، وہ پہلا ٹیمپل وہ تعمیر کرنا چاہتے تھے. لیکن اس پہ اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ تم نے چونکہ جنگیں لڑی ہیں اور تم نے خون بہایا ہوا تو تم میرے نام سے میرا گھر نہیں بناؤ گے. صحیح. تو پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو قدرت حاصل تھی جنات اور تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کی ان سے بات کرنے کی اور احکامات، وہ ہیکل سلیمانی والا جو، تو وہ ہیکل جو ہے وہ فرسٹ ٹیمپل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ ہیکل سلیمانی یعنی اللہ ٹیمپل، فرسٹ ٹیمپل تعمیر کیا، ہیکل تعمیر کیا اللہ کی عبادت، اللہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا دین ہے، اس کو پھیلانے کے لیے. اینڈ اٹ واز اے ہیوج ٹیمپل. جو اگین جو جیوز کے جو ریکارڈز ہیں ان میں جو ملتا ہے اس کی پیمائش مختلف، اس کا جو آتا ہے اس میں جو اس کی ہائٹ کے بارے میں جو تذکرہ آتا ہے وہ ہے تقریباً 20 منزلہ. صحیح. دو حوالے موجود ہیں، ایک تو ہے 207 فٹ، اس کا جو بلند ترین مقام تھا وہ 207 فٹ اونچا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جی تقریباً 20 منزلہ گھروں کا. اس وقت یہ گھروں کی منزلیں اس طرح نہیں ہوتی ہوں گی. جی بالکل. وہ ذرا اس کے مطابق وہ ایک اندازاً اس کا ویلیو یہ دی جاتی ہے کہ 20 منزلہ عمارت کے برابر. دیکھیے اس دور میں بھی 20 منزلہ عمارت ایک کمال مہارت کا یقیناً ایک مظہر ہوگا. لیکن وہ انبیاء کے جو کام ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس تو
دیکھیں وہ ملکہ ابلیس کا تخت جھپکنے میں منگوانے کی پہ ملکہ تھا، ان کو قدرت تھی، ان کی جو ان کے لوگ تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ان میں یہ طاقت تھی، جنات میں، انسانوں میں، تو حضرت اللہ کے نبی کی کیا ہی وہ شان ہوگی. تو انہوں نے اللہ کے لیے ایک اللہ پاک کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک بلڈنگ جو تعمیر کی، دیٹ واز دا فرسٹ ٹیمپل. صحیح. اور یہ ہے یہودیوں کے نزدیک وہ فرسٹ ٹیمپل ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک وہ مسجد اقصیٰ کی ہی ایک جدید فارم تھی کہ عبادت گاہ اللہ کا نام لینے کے لیے. ہم مسجد کہتے ہیں، وہ اسے ہیکل کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی جگہ جو مسجد اقصیٰ والی جگہ ہے، جہاں پہ یہ آج بھی بات ہوتی ہے نا کہ ٹیمپل سٹون جو ہے، جی ہاں، وہ جہاں پہ ہے، جس کے اوپر تعمیر ہونا ہے، جہاں پہ سیکنڈ ٹیمپل بنا، تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، تو یہ وہی جگہ ہے جو مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی وہاں پہ حکومت رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی، اللہ کے نبی تھے، تو یہ آبویس سی بات ہے کہ وہاں پہ وہ بڑا اچھا دور حکومت ہوگا، عدل و انصاف ہوگا. لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جو شاید 20 دفعہ آباد ہوا اور 20 دفعہ برباد بھی ہوا. اس پہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب بھی آئے. تو پہلا جو ہمیں ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ ملتا ہے ایسے عذاب کا، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو. دیکھیں، انسان کی جو فطرت ہے اس میں تو سرکشی ہے، شرارت ہے، لیکن یہودیوں کی فطرت میں نا کو اللہ پاک نے ان کا کوئی زیادہ بڑا امتحان رکھا ہے. اچھا، وہ جیسے آپ پہلے بھی جو بات کر رہے تھے نا، میرے ذہن میں وہ ایک پوائنٹ آ رہا تھا کہ شاید وہ جو نافرمانی ہے وہ بالکل فنڈامنٹل جو ابلیس نے نافرمانی کی تھی، وہ بالکل اس کے ویسی ہی نافرمانی ہے کہ میں سب سے اعلیٰ، یہ مجھ سے حقیر اور میں پسندیدہ. وہی نافرمانی جو ہے وہ شاید یہودیوں نے. دیکھیں جواد، جو سیڈ ہے، جو خیال جس نے ابلیس کو گمراہ کیا، وہی خیال، وہ یہی خیال تھا نا. میں نے تو اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، میں مٹی کے بنے انسان کو سجدہ کیوں کروں. تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنے انبیاء اور اتنے یہ باقی جو انسان ہیں ان کو ہم کیا سمجھیں. تو بنیادی تھاٹ جو ہے وہ شاید وہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، سپیریورٹی ہے، وہ جو کمپلیکس ہے ایک تکبر کا، وہ ان کو جو ہے وہ کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. اور اپنے ارد گرد بھی جہاں جاتے ہیں وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. اور ایسی عجیب مزاج ہے ان کا، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ انتہائی بزدلوں والا مزاج ہے کہ ذرا طاقت میں ہوں گے تو ظلم کریں گے، ذرا سا طاقت سے نکلیں گے تو فوراً مظلوم بن جائیں گے، رونے شروع کر دیں گے. یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں. جی ہاں، بالکل. کبھی یونائٹڈ نیشنز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ایران کو دہشت گرد، وہ IRGC کو دہشت گرد قرار دیا جائے، یہ حملے کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لبنان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ مزاج ہے، جی بالکل، اور اس مزاج سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو اسی مزاج کے پیش نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے. درمیان میں 1400 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر مسلسل کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا. یہ اللہ کی طرف سے ایسے بلیسڈ تھے کہ ان پہ ہر وقت ان کے ساتھ ایک نبی اللہ کی طرف سے یا ان پہ مبعوث رہتا تھا، جو ان کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے موجود ہوتا تھا. اب یہ خوش نصیبی بھی ہے اور یہ ایک طرح سے بد نصیبی بھی ہے کہ جی آپ اتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ کا نبی آپ میں موجود ہے ہر وقت اور آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. انہوں نے انبیاء کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بت پرستی پہ واپس سے جانا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. صحیح. تو وہ اس نتیجے میں وہ جو سرکشی اور ان کا وہ تھا نا، وہ اتنا لیول چڑھ گیا. تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے اترتا ہے. جب آپ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں تو پھر بہانہ کوئی نہ کوئی اللہ پاک کے ساتھ بنا دیتی ہے. عذاب پھر پکا ہے. پہلے اسیرینز یعنی سیرینز شامی جو ہیں انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، ان سے ان کو مار پڑی تھوڑی، لیکن جو اصل حملہ تھا وہ کوئی تقریباً 585 586 قبل مسیح میں. صحیح. نبوکٹ نظر، جسے ہم اردو میں بخت نصر کہتے ہیں، وہ بیبلون سے آیا اور اس نے آ کے اس شہر کو، اس شہر کے باسیوں کو ایسا تہہ تیغ کیا، ایسا تباہ و برباد کیا کہ پورا فرسٹ ٹیمپل برن کر کے اس نے زمین کے ساتھ ملا دیا، بالکل اس کا نام و نشان ختم کر دیا. ان کے کرتوتوں، ان کی سرکشی کی وجہ سے جو عذاب اترا، اس میں یہ جو بیت المقدس کی جگہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے مسجد اقصیٰ، ان کے لیے فرسٹ ٹیمپل، وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ جو عذاب بھیجا. تو وہ نبوکٹ نظر کے ہاتھوں، وہ اللہ کو ماننے والا بھی نہیں تھا، نبوکٹ نظر نے آ کے ان کو وہ کر دیا. اور جو بچ گئے یہودی ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ پکڑ کے ساتھ لے گیا بیبلون میں جا کے، اور وہاں پہ جا کے اس طرح قید میں نہیں رکھا، لیکن ایک ایریا ڈیفائن کر دیا کہ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک کیمپ کی شکل میں کہ آپ لوگ اتنے
سرکش اور وہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھنا ہے, اس ایریے میں آپ نے رہنا ہے, یہ آپ کی جابز یا ڈسکرپشن یا کھانے پینے کا یہ نظام ہوگا جو بھی اس وقت اس نے وہ اس کا وہ تفویض کیا ہوگا. لیکن یہ علاقہ جو ہے یروشلم, اس کی بربادی کا یہ سبب بنے اور اس کے ہاتھوں اللہ نے ان کو ذلیل کروایا. بالکل ٹھیک, بالکل. تو انہوں نے پہلا عروج دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کی شکل میں, فارم میں, اور پھر اس کا زوال نبوکڈنیزر, پھر ان پہ عروج بخت نظر, پھر ان پہ عروج آیا, پھر زوال آئے گا. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بیبلون لے جا کے ان کو کنفائنڈ پلیسز میں ان کی, اور وہاں جا کے چونکہ ان کی بڑی تعداد گرفتار ہوئی تھی تو ان کو قید خانوں میں نہیں ڈالا گیا, اس کے لیے کانسنٹریشن کیمپس کے سٹائل پہ نا ایک الگ علاقہ ان کو دیا گیا کہ جی یہیں پہ رہنا ہے آپ لوگوں نے, اور وہ کنفائنڈ تھے, شدید پابندیوں میں وقت انہوں نے وہاں پہ گزارنا شروع کیا. اور آپ کو جو مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد تقریباً کوئی 51 سال 50 ایئرز کا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد جب بیبلون فتح ہوتا ہے پرشینز کے ہاتھوں, وہ ایرانی جن پہ آج یہ آگ برسائی جا رہی ہے, انہوں نے اس پہلی تباہی جو نبوکڈ نظر بخت نصر نے ان پہ مسلط کی تھی, اس تباہی سے, اس ظلم سے نجات دلوائی سائرس دا گریٹ نے, جو پرشین کنگ تھا. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی کو 500 سال پہلے بالکل ٹھیک کا یہ واقعہ ہے. تو اس نے ان کو جب وہ فتح کیا بیبلون, تو وہ سائرس اس طرح کا انسان تھا کہ وہ تمام مذاہب, تمام کلچرز, تمام زبانوں کو, جو علاقہ وہ فتح کرتا تھا وہ اس کو انکارپوریٹ کرتا چلا جاتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جی اب زبان بھی میری ہوگی, اب جو ہے وہ قانون یا ایک وہ کنٹرول تک کی حد تک وہ ہوتا تھا. اور دوسری بات, مذہبی آزادی, کلچر کی آزادی ہوتی تھی, بلکہ وہ اپریشیٹ کرتا تھا, پش کرتا تھا. تو اس نے جب ان کو یہ کہا کہ جی آپ لوگ آزاد ہیں اب, تو یہودیوں نے پوچھا کہ ہم واپس جا کے آباد ہو سکتے ہیں جہاں سے ہمیں اٹھا کے لایا گیا تھا آج سے 47 سال پہلے. تو اس نے کہا بالکل آپ آزاد ہیں, بلکہ نہ صرف آپ آزاد ہیں, مذہبی آزادی بھی آپ کو حاصل ہے, اور جو آپ کی عبادت گاہیں ہیں کسی بھی مذہب کی, ان کی دیکھ ریکھ, ان کی مرمت و تعمیر اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی حکومت کے ذمہ ہیں. یہ ہم نے وہ ایران والی جو ایران کی 6000 سالہ تاریخ والی جو ایپیسوڈ تھی اس میں یہ چیز کور بھی کی کہ سیکنڈ ٹیمپل پھر سائرس دی گریٹ نے ہی ان کو بنا کر دیا. جی بالکل, اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کیونکہ اس میں ایران کی تاریخ کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ سائرس دا گریٹ کا جو تذکرہ آیا وہ اسی سائرس کی بات ہم کر رہے تھے کہ سائرس یا کرش, وہ پروننسیشن کا فرق ہے, سی کی آواز ایس کے طور پہ پڑھی جائے گی یا کے طور پہ پڑھی جائے گی, وہ ایک ڈفرینس کی وجہ سے وہ کرش اور سائرس وہ ایک ہی شخص جو ہے, اس نے ان کو وہاں سے آزادی دلوائی اور اس کی اجازت سے یہ واپس یہاں آ کے آباد ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ ٹیمپل ہے اس کے نقشے, جب انہوں نے کہا کہ جی آپ مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم تو جیوز ہیں, ہم تو یہاں پہ ہمارا ہیکل تھا جو بالکل ختم کر دیا گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی لائیں آپ کہ وہ کس طرح کا اس کا نقشہ تھا, کوئی شکل و صورت ہم بنا دیتے ہیں, تو ہم بنا دیتے. اس وقت کے فارس, موجودہ ایران, اس وقت کے فارس کا جو ایک بادشاہ تھا, اس کی ریاست کا حصہ یہ بنے, تو اس نے ان کو سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کر کے دیا. اور وہ سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ ایجپشن انجینئرز کو ہائر کیا پرشین گورنمنٹ نے, جو جیوز کے لیے یہ ٹیمپل تعمیر کرے. اور یہاں پہ قابل غور بات پھر جو آپ پہلے کر چکے ہیں وہ وہی ہے کہ جو ان پہ برا وقت آیا تھا وہ دن بھی ان کے پھرے تو اسی خطے کے ہاتھوں جو آج کل ان کی استبداد کا سامنا کرنے کے لیے. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کے احسان تو ایک طرف, وہ تو اللہ کے احسان فراموش کیے بیٹھے ہیں. تاریخ میں جتنے انبیاء, جتنا فضل, من و سلوہ, کتابیں, طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اللہ نے ان کو, لیکن وہ اپنی سرکشی اور اپنے تکبر اور اپنا وہ جو ایک ان کے ذہن میں ایک چیز بنی ہوئی ہے, اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کیسے چلتی چلی آ رہی ہے. شاید اللہ نے یہ دنیا کے لیے امتحان رکھا ہے, بالکل کہ ان کی سرکشی جو ہے اس سے لوگ سبق سیکھیں. بالکل صحیح. تو وہ اس ٹیمپل کی تعمیر, اس کی کیئر, اور ایجپٹ سے وہ بندہ جو ہے وہ اتنا ان کے ساتھ, اسے کیا کہنا چاہیے, ایک سنسیئر تھا, اتنا سنسیئر, اتنا پرخلوص تھا کہ اس نے ایجپٹ سے, اس نے کہا بھائی یہ جس طرح کی آپ بلڈنگ دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یہ تو ایک ہیوج سٹرکچر ہے, اس کو یہاں کے لوگ تعمیر نہیں کر سکتے. تو اپنے بیوروکریٹس اس نے روانہ کیے ہوں گے جو ایجپٹ گئے, وہاں جا کے لوگوں کو یہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے احرام مصر بنائے ہوں. احرام مصر بنائے, تو وہ جو احرام مصر کی ساکھ تھی مصریوں کی, تعمیر کرنے کی جو صلاحیت تھی, اس کو استعمال کرتے ہوئے سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا گیا اسی جگہ, ٹھیک ہے, جہاں وہ جو ٹیمپل سٹون ہے. اور وہ پھر یہ آگے یہاں دوبارہ آباد ہوئے اور انہوں نے جو ہے ان کا لیکن اس میں جو مزے کی بات
وہ جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ اس ڈاؤن فال میں انبیاء کے قتل کرنے کے باوجود وہ جو اللہ نے ان پہ فضل رکھا اس میں یہ شامل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل کتاب رسول تھے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب رسول تھے. یہ ٹائم پیریڈ جو 1400 سال کا ہے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس دوران میں ہر وقت ان کے اندر ایک نبی موجود رہا جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا رہا. تو وہ جب سائرس نے ان کو فتح کر کے یہ جگہ دوبارہ بنا کے دی تو یہ سلسلہ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی نبی موجود تھے, تو اس وقت شاید کوئی سبق حاصل کیا انہوں نے, دوبارہ ٹیمپل تعمیر کیا اور اس میں, اور اس کے اندر پہلا ٹیمپل جو تعمیر کرنے یا پہلا جو ہیکل تعمیر کیا گیا اس کے اندر جو ایک بہت بڑی آج بھی انڈر ڈسکشن آتی ہے ایک چیز, وہ ہے تابوت سکینہ. جی جی, اٹس اے باکس, ٹھیک ہے, جس باکس کے اندر مختلف چیزیں جو انبیاء سے وابستہ ہیں صدیوں پرانی. صحیح. یعنی اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیبلٹس ہیں جو اوریجنلی موسیٰ علیہ السلام کو جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, وہ ٹیبلٹس 10 کمانڈمنٹس جو ہیں, حضرت موسیٰ کا وہی عصا جو سانپ بن گیا, جو جس نے پانی کے میں سے رستہ بنا دیا, وہ جو ہے اس کو احتراماً اس ہیکل کے اندر رکھا گیا تھا. اور اس ساری توڑ پھوڑ بھاگ دوڑ میں وہ کہیں مس پلیس ہو گیا, وہ یہودیوں نے چھپا دیا, کہاں گیا, اور اس کی تلاش آج بھی جاری ہے. اسی وجہ سے تو یہ جو ہے اس ٹیمپل سٹون کے ارد گرد کا جو نیچے علاقہ ہے پورا, وہ کھود کے اس کی تلاش جاری ہے, اور اس کے ساتھ ان کی ایک بڑی وابستگی ہے کہ جی وہ ملے گا تو پھر جو ہے وہ مسایہ, اینٹی کرائسٹ, اور وہ جو پوری ایک ان کی ہے کہ جی گریٹر اسرائیل بنے گا. تو یہ اسی گریٹر اسرائیل کی جو ان کی ایک بحث ہے اس کا حصہ ہے کہ جی وہ تابوت سکینہ جو ہے ملنا. اور اس میں تو خیر یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ شاید وہ مل چکا ہے, اسے وہ ظاہر نہیں کر رہے, اسی سے دجال آئے گا, اسی سے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ہاں میتھولوجی میں جڑی ہوئی ہیں. یہ اپنے وہ جی پرومسڈ لینڈ ہمیں ملے گی, ہم دنیا پہ راج کریں گے. پیچھے تھاٹ وہی ہے کہ باقی سب کیڑے مکوڑے, ان کو استعمال کرو, پھینک دو, ہم اعلیٰ ورفہ ہیں, باقی ہمارے غلام. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. تو اس میں جو ان پہ عذاب آیا, پھر انہوں نے 50 سال سے 39 سال وہ کاٹے, اس مشکل سے ان کو ایک پرشین کنگ نے نجات دلوائی اور یہ واپس آ کے آباد ہوئے. اور پھر دا گریٹ سیکنڈ ٹیمپل تعمیر ہوا, ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوئی دوسری دفعہ. اچھا, سیکنڈ ٹیمپل تعمیر ہو گیا, سائرس دی گریٹ کی وجہ سے ان کے اوپر خوشحالی کا دور جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آیا. پھر زمانہ آتا ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کے ان کے درمیان جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں, لیکن یہ ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہیں اور صلیب تک لے جانے والے لوگ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے اندیا ملتا ہے کہ دوسرا بڑا عذاب جو ہے وہ آیا چاہتا ہے. تو وہ دوسرا بڑا عذاب جو ہے وہ پھر یروشلم پہ کیسے برسا؟ دیکھیں, پہلے عذاب سے پہلے یہ انبیاء کو شہید کرتے تھے, قتل کرتے تھے. جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ اللہ پاک نے اس طرح کا نظام بنا رکھا ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کا اور رسولوں کا جو مقام ہے اس میں کوئی فرق ہے. صحیح. اوور آل سسٹم میں ذمہ داریوں میں فرق ہے. رسول جو ہے وہ اس کو مارا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, اسے شہید نہیں کوئی کر سکتا. اسے شہید نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کا اللہ پاک نے اس طرح سے ذمہ لیا ہوا ہے. اس میں جب اب پہلے یہ انبیاء کو تنگ کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں عذاب آیا, تو جب رسول کو تنگ کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سائرس دی گریٹ نے ان کو جب 515 عیسوی میں دوسری دفعہ ہیکل تعمیر کر کے دے دیا, تو پھر یہ 500 سال تک اس ہیکل کے ساتھ, یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے 515 سال اور اس کے بعد 70 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. تقریباً یہ کوئی 585 سال بنتے ہیں, 600 سال کے قریب بنتا ہے. وہ ہیکل وہاں موجود رہا, یہ اپنی عبادت گاہ کے طور پہ, بٹ ان کی شرارتیں, سرکشیاں, نافرمانیاں اور وہ چیزیں جاری رہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ساتھ میں انبیاء کا سلسلہ اللہ نے وہ تار جوڑے رکھی. اور خوشحالی کا دور ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مستیوں کا دور بھی ان کا, خر مستیاں بھی جاری. تو وہ خر مستیاں جو ہیں وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا جی, تو وہ اسی علاقے میں ایک جگہ ہے بیت اللحم, جی بالکل, وہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. صحیح. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے. عیسائیوں کی تو یہ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نبی ہے اور اس میں وہ ان کا ایک ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے. یہودی جو وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ تو بڑا انسلٹنگ ایٹیچیوڈ تھا ان کا ٹوورڈز ہم. اور اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ, جب ان کو اللہ پاک نے جو معجزے دیے, جی وہ کہ جی پالنے میں بولنے کا کی سکت وہ لوگوں نے دیکھا, زمانے نے دیکھا, اور وہ چلتے چلتے جب وہ طے ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ری ڈیفائن کرنے آئے ہیں, ساری چیزوں کو ری الائن کرنے آئے ہیں, ایڈجسٹ کرنے آئے ہیں, تو ان کی وہ نافرمانیاں جو ہیں کہ جی پھر وہی اعتراضات
جو اللہ کے ساتھ یہ کرتے چلے آ رہے تھے مختلف ٹائمز پیریڈز میں، تمام آپ دیکھیں نا وہی اعتراضات کہ جی ہم نے بچڑے کی قربانی کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو نعوذ باللہ. تو اس میں ان کو تنگ کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ آج جو مل کے کرسچنز اور وہ کر رہے ہیں، ان کے نبی پہ مظالم ڈھانے والے یہودی ہی تھے. اور پھر کرتے کرتے وہ جب وقت آیا جس اور مسیحیوں کو اس بات کا پتہ بھی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے. پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہانی جو ہے وہ زیادہ گہری ہے. جی ہاں. یہ سمجھتے ہوئے بھی دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جی کیسے ٹیکل کیا جائے ان کو. تو وہ ہسٹری یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بالکل جان کے درپے ہو گئے اور اس میں ان کے قتل کا وہ لے لیا انہوں نے کہ جی نہیں اس کو فیصلہ لے لیا. اس میں جو حکومت تھی یہاں پہ، اس حکومت سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ غلط ہے. تو انہوں نے ان کے نا دین کے معاملات کہا ہوا تھا کہ بھائی تم بھی یہ کلیم کرتے ہو کہ تم لوگ اہل کتاب ہو اور آفاقی مذہب ہے، وہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی کلیم کرتا ہے، تو بھائی ہم اس معاملے میں نہیں ہیں. تم لوگوں نے جو فیصلہ اپنے دین سے متعلق، یہ جو آفاقی دین ہے، تم سب لوگ سیم بلڈ لائن سے ہو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں پتہ، ہم تم لوگوں کے کہنے پہ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. تو وہ پھانسی دلوانے کے یا سلیب دینے کے درپے ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، ایک باغ میں. وہاں سے اللہ پاک نے ان کو زندہ سلامت اٹھا لیا، جو ان کی واپسی ہوگی حضرت امام مہدی کے آنے پہ. اور ان کی جگہ جس نے مخبری کی، اس باغ کا پتہ بتایا، جس باغ کی کوٹھڑی میں وہ چھپے ہوئے تھے، اس کی شکل ان جیسی بنا دی، حضرت عیسیٰ جیسی بن گئی. تو انہوں نے پکڑ کے ان کو سولی دے دیا کہ جی وہ ہم نے مار دیا، وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا. اچھا، اب اگر عیسائی جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں، وہ اگر یہ مان لیں اس بات کو کہ وہ زندہ اٹھا لیا تھا، تو بھی مخالفت کرنے والے تو یہی تھے. اور اگر سولی دے دیا، جو بھی ان کا بھی اپنا عقیدہ ہے اس کے مطابق، تو بھی یہی لوگ تھے. تو وہ جب انہوں نے رسول کے شان میں یہ گستاخی یا اتنی سرکشی پہ اتر آئے، تو پھر یہ طے تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. بالکل ٹھیک. ہم یہ تاریخی فیکٹس بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک ریلیجس بیک ڈراپ لگتا ہے کیونکہ ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پھر 70 سال بعد بہانہ بنا. پہلے گریکس جو ہیں وہ انویژنز کیمپینز کرتے رہے، لیکن پھر رومی جو ہیں، رومنز، وہ ان کے درپے نہیں ہوئے. وہ آئے اور انہوں نے بھی وہی کیا جو نبوکڈنیزر نے کیا، نبوکڈنیزر کر کے گیا. بالکل صحیح. کہ نہ صرف قتل کیا، یہودیوں کی جو ہے نسل کشی کی، بلکہ پھر سے سیکنڈ ٹیمپل جو ہے اسے مسمار کر دیا. اور نہ صرف مسمار کیا، یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا. یروشلم سے ان کا رہنا تو دور کی بات، ان کو وزٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اچھا، یہ اپنی مذہبی جو رسومات ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے. کرسچینٹی اڈاپٹ کر چکے تھے، وہ چرچز بنے اور کرسچنز نے وہاں پہ جو ہے وہ رہنا شروع کیا، ان کو اجازت تھی. لیکن یہودیوں کو جو ایز جیوز، جوڈائزم کو کرنے والے، ان پہ سخت پابندی تھی رومن ایمپائر کی طرف سے کہ وہ وزٹ بھی نہیں کر سکتے. صحیح. کتنا ہی یہ آپ دیکھیں، میں اگین وہ لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ جی آ جاتے ہیں کہ ہولوکاسٹ اور یہ اور وہ ہوتا نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کتنا بھی انسین ہو، بڑے بڑے ظالم بادشاہ اور وہ لوگ ہوئے ہیں، لیکن بھائی اس نفرت کی کوئی تو وجہ رہتی ہوگی. یعنی آپ اتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو یا شرارتیں کرتے رہے ہیں کہ وہ، اور پھر اللہ پاک کا فضل بھی تو اتر جاتا ہے نا، ہٹ جاتا ہے کہ آپ ناشکری کا کہ اس سٹیج پہ آ گئے کہ جی اللہ پاک نے پھر طریقے سے وہ عذاب نازل ہوا. تو 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 69 سال بعد، وہ جو 1 سال ہے اس کا فرق وہ ہم سب سمجھتے ہیں، وہ جو 0 ایئر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال ہے، اسے یکم عیسوی یا پہلا عیسوی کا سال کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لہٰذا وہ درمیان میں 1 سال کا گیپ ہے، 0 ایئر نہیں ہے. بالکل صحیح. اس وجہ سے 69 سال یعنی 70 عیسوی میں رومنز نے اس کو جو ہے وہ یہودیوں کو یہاں سے نکال باہر کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہیکل سلیمانی کا دوسرا ورژن تعمیر کروایا تھا سائرس دا گریٹ نے، اس کو مسمار کر کے دیواریں گرا کے اس کو بالکل ختم کر دیا. اور نہ صرف ختم کیا بلکہ اس جگہ کو انتہائی جو ہے وہ کوڑا پھینکنے کی اور غلیظ ترین جگہ کے طور پہ اچھا شہر کے اندر وہ ٹریٹ کیا جانا شروع کر دیا گیا ان کی نفرت میں سمبولیکلی. صحیح. تو یہ دوسری دفعہ جو ہے نا عذاب وہ ان پہ اس طرح سے آیا کہ یہ، اور پھر اس کے بعد یہ باہر چلے گئے. پھر جو ان کی واپسی ہے، اور یہ وہی دور ہے جس میں یہ عرب کے مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہوئے یہودی جو ہیں.
یہودیوں کو جب وہاں سے نکالا گیا تو یہ عرب کے اس طرف والے علاقے جہاں پہ اب سعودی عربیہ اور وہ ہے، پھر جو ہے خیبر اور مکہ اور مدینہ میں کو 3 قبائل جا کے آباد ہو گئے مختلف شہروں میں، یہ وہاں سے شام میں آباد ہوئے، شام میں، اور پھر پوری دنیا میں یہ پھیلتے چلے گئے نا، اسی طرح کہ بھئی اب یہاں سے نکلیں. رومی جو ہیں وہ ان کے اتنے سخت خلاف تھے، اور وہ پھر 1 2 4 سال 6 سال کی بات نہیں ہے، پہلے تو یہ 50 سال بعد 47 سال بعد واپس آ گئے تھے، اور بیبلون تک وہ کنفائنڈ تھے. رومیوں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہاں جا کے تم کسی کانسنٹریشن کیمپ میں رہو، انہوں نے کہا یہاں سے جاؤ. تو جب وہ وہاں سے جائے تو پھر گئے تو پھیل گئے پھر دنیا میں، جہاں جہاں سینگ سمائے وہاں چلے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی 50 سال 60 سال 70 سال کی آس لگی ہو تو اور بات ہے. پھر ان کو جو اگلا جو چانس ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ لمبے عرصے کے بعد، تقریباً 600 سال بعد. صحیح. یعنی اس واقعے کے بعد جو ہے وہ عیسائیت ایک مذہب کے طور پہ آپریٹ کرتی ہے، اور رومیوں کے ان کو نکال باہر کرنے کے 500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے مکہ میں 571 عیسوی میں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے، اور وہ ایک پورا جو ہے خاتم النبیین آخری پیغام جو ہے وہ اللہ کا لے کے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی ریاست کی ایک بنیاد رکھی جاتی ہے. تو اس میں 621 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جب جاتے ہیں، اچھا، تو وہ ٹریول کر کے براق پہ یہاں آتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت کرتے ہیں. امامت کروا کے پھر یہاں سے وہ جاتے ہیں. وہ ہم سب جانتے ہیں معراج نبی کا جو واقعہ ہے. تو اس واقعے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، تو پھر ایکسپینشن سٹارٹ ہوتی ہے جب اسلامی ریاست کی. تو اس میں کیمپین سٹارٹ ہوتی ہیں عراق اور شام اور یہ والے جو علاقے ہیں، ایک طرف پرشینز کنٹرول کر رہے تھے، دوسری طرف رومی کنٹرول کر رہے تھے. تو وہ فتوحات چلتے چلتے ان فتوحات کا ہم تذکرہ آگے کریں گے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور سیف اللہ کا لقب اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کسی اور ایپیسوڈ میں تذکرہ کریں گے. ابھی ہمارا جو ہے نا وہ ہے پوائنٹ ہے یروشلم. تو یروشلم کی جو فتح ہے وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم تک سارے ارد گرد کے علاقے فتح کرنے کے بعد یروشلم کو جو ہے وہ محاصرہ کر لیا جاتا ہے اس کا. صحیح. تو جب وہ کیمپینز ایک طرف سے رومیوں کو شکستیں ہونی شروع ہوئیں مسلمانوں کے لشکر سے، دوسری طرف جو ہے وہ فارسیوں کو شکستیں ہونی شروع ہوئیں، تو یہ علاقے جو ہے آزاد ہوتے ہوتے ارد گرد کے تمام علاقے جب چھڑا لیے گئے تو پھر یروشلم کا محاصرہ کیا. ابو عبیدہ بن جراح نے 637 عیسوی میں اس کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا. اس محاصرے کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کیا رول تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کزن تھے، تو انہوں نے اس محاصرے کے دوران میں، اور جو تھے پادری جو تھے اندر، تو اس میں پیٹریارک سیفرونیس ان کا سب سے جو سینئر وہ تھا، ان کا یہ تھا کہ جی ہاں ہمیں ہے اس بات کا اندازہ کہ اب آپ لوگ اس کو گھیر چکے ہیں، ہمیں آپ لوگ محاصرے سے تنگ نہیں کر سکتے. ہاں، کیونکہ ہم سسٹین کر سکتے ہیں. سسٹینیبل سٹی تھا یروشلم جو ہے وہ، اس کے محاصرے اتنے ہو چکے تھے، اندر پانی بھی موجود تھا، اندر فصلیں بھی اگتی تھیں اس کی 4 دیواری کے اندر، اور اس کے اندر خوراک اور رہائش کا جو انتظام وہ اس طرح کا تھا کہ اندر کے لوگ جو ہیں وہ مہینوں بغیر تنگ ہوئے، کیونکہ یہی مسئلہ بنتا ہے. اور باہر جو ہے وہ پانی کا جو ہے انتظام وہ بہت اچھا نہیں تھا. اس میں پانی جو ہے اس کے لیے ایک واٹر چین کریٹ کرنی پڑتی تھی قریبی ترین دریا سے، وہ ایک لمبا فاصلہ تھا کئی کلومیٹرز کا. تو وہ جو محاصرہ کرنے والے ہوتے تھے ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتی تھی جو اندر محصور لوگ تھے ان کی نسبت. بالکل صحیح. تو وہ سیفرونیس جو ہے اس نے نکل کے یہ کہا کہ بھائی بات سنیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم یہ شہر جو ہے حوالے کریں گے اس فقیر صفت انسان کے جس کا تذکرہ آتا ہے. ہمیں جو ہماری کتابیں ہماری علوم بتاتے ہیں کہ یہ فتح ہونا ہے شہر. اچھا، ان کو پتا تھا اٹ واز ٹو بی کانکرڈ. یس، بٹ بائی اے اسپیسیفک پرسن. ہاں، ایک اسپیسیفک پرسن، وہ اس کی ان کے پاس ڈیفینیشنز تھیں. صحیح. تو وہ ڈیفینیشن جو ہے اس کے اوپر خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترتے تھے. صحیح. تو مسلمان اس بات پہ بھی تھے کہ جی اب یہ ایک شہر رہ گیا، باقی ارد گرد کے علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی نیگوشیٹ کرنے کی. وہ نیگوشیشنز کے واقعات ہم اگلے کسی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. جی ضرور، بالکل. لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس سیج کے دوران، وہ وہاں سے پہنچے اور انہوں نے آ کے، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو ہم سنتے ہیں کہ جی اونٹ پہ اپنے غلام کے ساتھ آ رہے تھے تو ٹریول کرتے ہوئے. تو انگلش ہسٹورینز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی جب وہ وہاں پہنچے تو وہ سیفرونیس نے دیکھا کہ وہ آ گئے ہیں، تو وہ باہر آیا تو وہ ایک تخت جو تھا نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جسے 8 لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا. صحیح. لیکٹکا اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک تخت ہے جس کے اوپر ڈولی نما، جس کے اوپر وہ ایک سیٹ پہ براجمان تھا، اور اس نے بڑے
کلرفل کپڑے اور بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور گولڈ کے ٹسلز, سونے کے ٹسلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے, اتنا وہ اس کے ساتھ, اور سامنے ایک اللہ کا بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کھڑا ہے, جو سادہ سے کپڑوں میں, پیوند لگے کپڑوں میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کی جو نکیل تھی وہ ایک صاحب کے ہاتھ میں تھی اور ایک صاحب اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سفرونیس نے آگے پوچھا, ہاں جی کون ہے خلیفہ جو ہے آپ لوگوں کا؟ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا تھا اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی کون ہے خلیفہ, تم ہو خلیفہ؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ جس کے ہاتھ میں نکیل ہے, اس طرف اشارہ کیا. تو وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ اس کو یہ لگا ہوگا کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ خلیفہ کہاں ہے. ان کے نزدیک تو کنگ جو ہے وہ اور ایمپررز جو ہیں وہ اور طرح آتے ہیں, ان کی شان و شوکت ہی علیحدہ. تو جب اس نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کون ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے, وہ میں ہی ہوں, میں ہوں خلیفہ مسلمانوں کا, عمر بن خطاب. تو وہ شرم کے مارے جو ہے نا وہ اس لیکٹکا سے اسے نیچے اترنا پڑا, اور وہ پھر جو گفتگو ہوئی وہ بھی بڑی زبردست ہے. وہ بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے کیسے یروشلم فتح ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی وار ٹیکنیک سے فتح کیا تھا, اس وقت ایک چھوٹا قلعہ تھا, اب ایک بڑا شہر جو ہے وہ چار دیواری میں محصور تھا. تو بغیر خون کا قطرہ بہائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے فتح کیا. سفرونیس نے کہا کہ ہم سرنڈر کی ٹرمز طے کر لیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یہ جو ہے نا, یہ میں وہ کوٹ کر رہا ہوں جو نان مسلم آتھرز, کرسچن آتھرز بھی لکھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں جو میرے ذہن میں چیز ہے, اگر آپ کو وہ سمجھ آئے تو ٹھیک, ورنہ آپ اپنی شرائط رکھ لیجئے گا. انہوں نے کہا جی ہاں بتائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رومن بیوروکریٹس ہیں, حکومتی نظام چلانے والے رومی جو ہیں, جی ہاں, وہ روم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور وہ جاتے ہوئے جو خود اپنے سامان میں جو کچھ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اس کی بھی ان کو اجازت ہے. صحیح, بس. تو سفرونیس واز کیا مطلب, وہ قتل و غارت, اور وہ نے کہا ہم ایسا کچھ نہیں کرتے, ہم سلامتی کے دین کے ساتھ ہیں. یہ شہر ہمارے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا آپ لوگوں کے لیے. بالکل صحیح. یہاں پہ یہ بیت المقدس ہے, یہ دارالسلام ہے, یہ یروشلم ہے, سٹی آف پیس. سٹی آف پیس. تو سٹی آف پیس یہاں پہ وہ نہیں ہوگا. اینڈ ہی واز, وہ جو سفرونیس تھا, ہی مسٹ بی لائک امیزڈ کہ کیا مطلب ہے, کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی, کوئی لوٹ مار نہیں کی جائے گی, ریپس نہیں ہوں گے. ان کے لیے تو رومی تو اس طرح نہیں موو کرتے. جی ہاں بالکل, وہ تو بڑا باربیرین سا ان کا تھا کہ جی جب کو فتح ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واک کرتے, اس کو نیچے اتر کے شرم کے مارے ساتھ چلنا پڑا, واک کرتے ہوئے یروشلم کے اندر داخل ہوئے. اور اندر داخل ہونے کے بعد بھی ایک واقعہ بڑا مزیدار ہے کہ سفرونیس نے جب یہ دیکھا وہ بڑا امپریس ہوا کہ ایسا فقیر صفت انسان جو اتنی بڑی, جس نے اسلامی ریاست کو لیڈ کر رہا ہے ایز خلیفہ, وہ اس طرح اونٹ پہ پرانے سے کپڑوں کے ساتھ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچ رہے تھے نا وہاں پہ, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا جو لوگ سیج میں وہاں موجود تھے, انہوں نے ان سے کہا بھی کہ یہ لوگ بڑے پروٹوکولز اور بڑے فارمل لوگ ہیں, تو ذرا تھوڑا آپ آرام کر لیں, تھوڑا فریش ہو جائیں پھر. تو حضرت عمر نے کہا کہ میری اس شخصیت کے لیے نہیں, یہ فتح اللہ کی شان کے لیے, ہم ایسے ہی ملیں گے ان سے. بالکل ٹھیک. تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو سفرونیس نے کہا کہ جی بڑی اچھی بات ہے, بغیر خون بہائے بڑے اچھے طریقے سے, ہاں چلے جائیں گے بیوروکریٹس, باقی جو ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ شاید بس ٹھیک ہے بہترین. تو اس نے کہا کہ جو ہمارا سینٹرل چرچ ہے, آپ آئیں اس میں, آپ آئیں, آپ اپنے اللہ کی عبادت اپنے طریقے سے کریں. ٹھیک ہے, رب تو ہمارا ایک ہی ہے, تو آپ اپنے طریقے سے عبادت کریں, میں اپنے طریقے سے پریئر جو ہے وہ اپنی ادا کرتا ہوں. تو چلیں اس پہ ہم خوشی سے نا جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں, شکر ادا کر لیتے ہیں, آپ اپنے طریقے سے, میں اپنے طریقے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھیں کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میں نے اگر یہاں نماز پڑھ لی نا آپ کے چرچ میں, تو یہ چرچ مسجد میں کنورٹ کر دیا جائے گا کہ یہاں پہ خلیفہ وقت بعد میں آنے والے لوگ اس کی, ان کو تقدیس میں, اس کی تقدیس میں, یا وہ بھی اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ کا تو یہ چرچ ہے. تو اس طرح کا احترام تھا دیگر مذاہب کے لیے اسلام کے اس زمانے میں, گولڈن ٹائم پیریڈ میں. بالکل صحیح. پھر اس نے کہا کہ ہمارے یہ چرچ کے ساتھ ایک بڑا اچھا باغیچہ ہے, وہاں کر لیتے ہیں, مل کے نماز ادا کرتے ہیں جو آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ نہیں, یہاں بھی یہ ہوگا کہ آپ کے چرچ کی لینڈ ہے یہ, یہاں مسجد بن جائے گی. تو شہر میں کوئی اور ایسی جگہ جو صاف ستھری ہو تو وہ پھر ایک اور جگہ جو ہے وہاں پہ نماز ادا کی پہلی, اور وہاں پہ مسجد بن گئی. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس نماز
کی وجہ سے، جو اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا وہاں پہ، نفل ادا کیا یا نماز جو پڑھی، اس کی وجہ سے وہاں پہ مسجد پھر بنا دی گئی. اور اس کے بعد جو اگلا قدم تھا، یہ آج زائنسٹ اور یہودی جو کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں، غزہ میں، ایران پہ حملے کر کے، یہ دیکھیں کہ اسلام نے سلامتی کا جھنڈا ہمیشہ آ کے اسلام نے لہرایا ان کے لیے، اور ان کو سلامتی اور سکون اسلام نے ہی دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال جو کیا باقی دیگر معاملات کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں جو سیکنڈ ٹیمپل ہے، جو ہیکل سلیمانی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو سیفرونیس نے جواب دیا، نہیں وہ تو گرا دیا گیا تھا، وہ تو بس وہ جنگ میں اس وقت یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے کہا چلیں مجھے وہاں لے چلیں. انہوں نے کہا آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یار وہ ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے، اتنے انبیاء اور وہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور وہ بڑی وہ ہے، ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور اس پہ تو پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یا کب سے وہ چلتا چلا آ رہا ہے، تو بڑی مقدس، ہم سب کے لیے بڑی محترم جگہ. تو وہ نا لیت و لال سے کام لیتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے پش کیا یا کہا کہ نہیں بھی مجھے دکھائیں، تو وہ وہاں لے کے گئے. وہاں پہ رومی کوڑا پھینکتے تھے، اور مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک پکچر ہی ہوتی ہے نا اس وقت کی، وہ ایگزیکٹ اس طرح فکر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں پہ گر کے فٹافٹ اس جگہ کی صفائی کرنے لگ گئے خود. تو پھر جو مسلم لشکر کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی جڑ گئے، اس جگہ کو صاف کیا گیا. اور ساتھ ہی اگلا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہودی جو ہیں وہ کہاں ہیں، جیوز؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم نے ان کو تو آنے کی بھی اجازت نہیں، نکال دیا تھا، تو ان کو تو وزٹ بھی نہیں کرنے دیتے ہم. بالکل وہی کہ ان کو تو آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ یہ جگہ اگر آپ کے لیے مقدم ہے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، ہم اسے مقدم سمجھتے ہیں اپنے قبلہ اول کی وجہ سے، تو یہ ان کے لیے بھی اتنی مقدس اور مقدم جگہ ہے. اتنے انبیاء یہاں آتے رہے، وہ یہ ہیکل جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو بھائی وہ کہاں؟ تو آپ کا جو اپنا لشکر تھا مسلم، اس میں کوئی یہودی مسلمان جو ہو چکے تھے صحابی، ان کی طرف متوجہ ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں. وہ مختلف ریکارڈز ہیں، میں نمبر غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتا، 20 سے 30 کے درمیان، اور کچھ جگہوں پہ آیا کہ 70 فیملیز یہودی ڈھونڈ کے لائیں، ان کو یہاں لا کے آباد کریں اس شہر کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان خلیفہ، ان کو کریڈٹ تھا ان کو واپس دروازہ کھول کے دینے کا. انہوں نے صرف وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ ان کو آباد کیا جائے، یہاں آباد کیا جائے، یہاں مسلمان بھی بسیں، یہاں عیسائی بھی بسیں، اور یہاں پہ یہودی بھی بسیں. یہ دارالسلام بیت المقدس جو ہے یہ سب کے لیے محترم ہے اس جگہ پہ. اور پھر امن و امان کا وہ سلسلہ شروع ہوا وہاں پہ کہ یہودی پھر وزٹ کرنے آتے تھے، اور وہ سارا کچھ جو آج یہ بھول چکے ہیں، فراموش کر رہے ہیں ان ساری باتوں کو. تو حضرت عمر کی قیادت میں جب یروشلم فتح ہو گیا تو انہوں نے ایک معاہدہ بھی تو لکھا تھا. جی اسے میثاق عمر یا پیکٹ آف عمر کہا جاتا ہے. وہ معاہدہ یہی تھا، وہ جو سرنڈر کرنے کی جو ٹرمز تھیں کہ اس میں ایک ہی شرط تھی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی لکھ کے دیا کہ یہاں پہ تمام لوگ امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، سلامتی کے ساتھ. کسی کا چرچ اور سلیب جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. یہ اس کا مفہوم ہے کہ سلیبیں بھی محفوظ رہیں گی، چرچ بھی محفوظ رہیں گے، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ سلامتی سے یہاں رہ سکتے ہیں، سب کے جان و مال محفوظ ہیں. کسی گرجے کو مسجد میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا، کسی سے زبردستی اس کا گھر نہیں لیا جائے گا. یہ اس طرح کی مذہب کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی جبر نہیں کیا جائے گا. اور یہ تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری مسلمانوں کے اندر یہ رہا کہ کبھی بھی تمام مذاہب کے لوگ آزادی سے بستے تھے. یہ میں پہلے بھی ایک ہماری ایپیسوڈ میں یہ اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو پیک ٹائم بھی تھا نا، اس میں بھی 20-25% سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی پوری ریاست کے اندر. جو مسلمانوں کی جو ریاست تھی اس میں 20-25% مسلمان تھے، باقی دیگر مذاہب تھے. بالکل صحیح، لارجلی کرسچنز، جیوز اینڈ ایوری بڈی ایلس. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ میں نے بتایا نا کہ جگہ صاف کر کے اس جگہ کو جو سیکنڈ ٹیمپل کی جو جگہ تھی اس کو صاف کرنے کے بعد وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی گئی. مسجد اقصیٰ کی بنیاد وہ مسجد بنی. صحیح، یعنی وہ صرف اس کو ری بلڈ کیا گیا تھا. پہلے بھی وہاں پہ وہ ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد ہی تھی نا. جو انبیاء کے مختلف ادوار میں مختلف مذاہب جو آفاقی تھے ان کے اندر مختلف نام دیے جاتے رہے، لیکن وہاں پہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کی جو بعد میں پھر مسجد اقصیٰ کے طور پہ آج ہم جس کو جانا جاتے ہیں. وہ پھر ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز میں اس کی تعمیر بڑھتی چلی گئی، ایکسپینشن ہوئی، اس کو وہ کیا گیا، آرائش زیب و آرائش کی گئی جو اس کے اوپر گولڈن، اگر میں غلط نہیں، ہاں جی وہی یہ مسجد ہے جس پہ وہ گولڈن ڈوم ہے. اور گولڈن ڈوم تو میرا خیال ہے بہت بعد کی بات ہے. جی جی بالکل. اور وہ مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے پھر اس کی تزئین و آرائش میں وہ جو گولڈن ڈوم ہم دیکھتے ہیں وہ ریئل گولڈ
پلیٹڈ ہے وہ, اس میں اصل سونا استعمال کیا گیا اس کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے. تو مقدس تو وہ سب کے لیے ہے. بالکل صحیح. تو وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیکٹ آف عمر کے تحت, اور یہ پیکٹ آف عمر وہی ہے جو سلطنت عثمانیہ تک چلتا رہا, جو عبدالحمید دوم جس کی پاسداری رکھتے ہوئے ہرزل کو جس پہ منع کیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا, تم لوگ جتنا بھی وہ کر لو, یہ جو طے ہوا ہے یہ ایسے ہی رہے گا, یہ جگہ سب کے لیے اوپن رہے گی, یہ سلامتی کا شہر رہے گا. صحیح. وہ تو پھر خیر آگے کا واقعہ, وہاں ہم پہنچیں گے تو اس پہ بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ اب دوبارہ یروشلم پہ ایک سنہری دور کی ہمیں مثال ملتی ہے جو مسلمانوں کی دور حکومت کی شکل میں یروشلم پہ آیا. تو مسجد تعمیر آپ نے جیسے فرما دیا کہ مسجد تعمیر ہو گئی حضرت عمر کے دور میں, تو پھر اس میں تزئین و آرائش اور باقی معاملات جو ہیں وہ بعد میں کیسے ہوتے رہے؟ لیکن وہ مسجد جب تعمیر ہو گئی اور مسلمان وہاں پہ آ کے آباد ہونے شروع ہوئے تو وہ اس کی ایکسپینشن ہوئی ہوگی ضرورت کے مطابق کہ کتنے نمازیوں نے یہاں پہ نماز ادا کرنی ہے. لیکن پراپرلی جو ہے وہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہاں پہ ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی, جس کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آتا تھا تاریخ میں کہ جہاں سے وہ معراج کے لیے روانہ ہوئے تو اس پورے ایریے کو اندر لے کر کے اس کے اوپر ایک گولڈن ڈوم تعمیر کروایا. صحیح. جسے گنبد الصخرہ کہا جاتا ہے, ڈوم آف دا راک. صحیح. اس راک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو وہاں پہ وہ مسجد تعمیر کی, جو گولڈن ڈوم آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اوپر بنا ہوا. پھر عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اس کو فردر ایکسپینڈ کیا, مسجد کی جگہ کو, اور اس کی تزئین و آرائش میں کام کیا. اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف اسلامی حکومتیں جو ہیں جن کے زیر اثر رہا یروشلم, وہ اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے رہے. اور اس دوران میں یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام مذاہب جو تھے, خاص طور پہ یعنی تمام مذاہب سے مراد یہی 3 مذاہب ہیں میجر, اسلام, کرسچینٹی اور جوڈائزم. جی بالکل. ان تینوں مذاہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی, عبادت کی اجازت تھی, اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں. چرچز جو ہیں ان میں کرسچنز عبادت کرتے تھے, اس شہر کی جو ایک تقدیس ہے اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. اچھا, یہ مسلمانوں کے دور حکومت میں یروشلم نے بہت اچھا وقت دیکھا, وہاں پہ تعمیرات بھی ہوئیں اور خوشحالی کا دور تھا. اس کے بعد صلیبی جنگوں کا دور شروع ہوتا ہے. صلیبی جنگوں میں دوبارہ یہ شہر جو برباد ہوتا ہے, اس کی جو ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے وہ اگر ہم جواد صاحب, آپس کی نااتفاقیاں جو ہے نا وہ پھر کسی نہ کسی طرح کمپلیسنٹ ہونا وہ رنگ لاتا ہے. بالکل. تو تقریباً 1095 عیسوی میں رومنز نے باقاعدہ جو پوپ تھا, سارا روم کا جو مرکز ہے وہ تو منتقل ہو چکا تھا یورپ میں, کرسچینٹی جو ہے وہ وہاں پہ پنپ رہی تھی, تو انہوں نے اس کو ریلیجس وارز کی شکل دے کے یروشلم کو واپس لینے کے لیے کیمپینز کا آغاز کیا. ان کا ہم تذکرہ تفصیلی الگ الگ پروگراموں میں ضرور کریں گے. وہ 2-3 مختلف کیمپینز تھیں, صحیح, مختلف اوقات میں ہوتی رہیں. صحیح. ان کیمپینز کے اندر 1099 عیسوی یعنی 1099 CE میں جو ہے وہ یروشلم فتح کر لیا صلیبیوں نے. ٹھیک ہے. جو سلوک صلیبیوں نے کیا اس کا میں تذکرہ اس کے بعد کرتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں, جب یہ رومنز نے وہاں سے اپنی کیمپین کا آغاز کیا تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہاں پہ اس وقت بھی اسی طرح جس طرح 70 عیسوی میں یروشلم کے اندر ظلم کیا گیا تھا یہودیوں کے اوپر, اس وقت جو یہودی جرمنی اور اس کے ارد گرد آباد تھے, کیمپین کا پہلا حصہ یہی تھا کہ ان سب کو مارا گیا. اچھا. وہاں پہ یہودیوں کو تہہ تہہ کر کے قتل و غارت کر کے, اور ایک پورا جو ہے نا وہ اپنی کیمپین کا آغاز انہوں نے وہاں سے کیا. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھی, اپنا مائٹ شو کرنا تھا یا کیا تھا, لیکن وہ صلیبی جو صلیب کے نیچے کرسچینٹی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے یروشلم فتح کرنے نکلے تھے, وہ یہودیوں کے قتل و غارت سے اس کیمپین کا آغاز کرتے ہیں. اور وہ چلتے چلتے کچھ 4 سال کی ڈفرینٹ کیمپینز کے بعد 1099 عیسوی میں یروشلم قبضہ ہو جاتا ہے. قبضہ ہوتا ہے. اور اس قبضے کا جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ امن کا شہر جہاں پہ اسلام نے آ کے امن و آشتی کا ایک جھنڈا لہرایا تھا, تقریباً 70,000 لوگ قتل کیے گئے. صحیح. اور اس میں یہودی اور مسلمان دونوں شامل تھے. جنہوں نے مسجدوں میں پناہ لی ان کو بھی قتل کیا گیا, جنہوں نے سینیگاگز میں پناہ لی ان کو بھی قتل کیا گیا, جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو استبل بنا دیا گیا, مسجد اقصیٰ کے گنبد کی جگہ کے اوپر صلیب نصب کر دی گئی. اور یہ جو صلیبی جو کلچرڈ یورپینز جن کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بالکل انہوں نے باربیرین پکچر پینٹ کی. وہاں پہ اتنا خون بہایا گیا یروشلم کی گلیوں میں کہ مختلف روایات میں ہے, اور یہ کرسچین ہسٹورینز لکھتے ہیں. کچھ لکھتے ہیں ٹخنوں تک, گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون تھا.
کچھ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. اب پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ 70,000 لوگوں کو بھی ذبح کر دیا جائے تو اتنا خون ہو, لیکن میٹافوریکلی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ گلیوں بازاروں ہر جگہ خون ہی خون ہے, اور کوئی مسجد, کوئی سینیگوگ, کوئی چیز جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑی. یا اس کو رنگ کر کے سفید اس کو چرچ میں کنورٹ کر دیا, یا اس کو برن کر دیا. وہ اتنا ڈارک چیپٹر ہے کہ کرسچن ہسٹورینز شرماتے ہوئے لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ دیٹ واز اے ویری ویری بیڈ پکچر. بہت قتل و غارت ہوئی. بالکل صحیح. اور پھر وہی پابندیاں, یہودی آ نہیں سکتے, مسلمانوں کے لیے جگہ تنگ کر دی گئی, اور جو موجود تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا. یہ ہوا. یہ سلسلہ پھر 88 سال تک, 88 ایئرز دس سٹی سفرڈ انڈر دس. کرسچنز جو ہیں ان کے رول کے انڈر تھا یہ. اور پھر وہ مرد مومن سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں, وہ جن کی بڑی عجیب طرح کی پکچر پینٹ کرتا ہے ویسٹ آج اپنی موویز کے ذریعے. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ بڑا کنگڈم آف ہیون میں بڑا سٹرن فیسڈ ایک وہ آدمی دکھایا. وہ حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی واز اے ویری سافٹ ہارٹیڈ آدمی. وہ اتنے سافٹ ہارٹیڈ آدمی تھے کہ ہم ان کے اوپر جب ہم ایپیسوڈ کریں گے آگے, میں بار بار حوالے دیتا جا رہا ہوں, تو ان کی ہم بات کریں گے کہ ان کی فتوحات اور ان کے نرم دلی کے اور اس طرح کی چیزوں کے اتنے واقعات ہیں تو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے بڑے جنگجو تھے. اتنے بڑے جنگجو تھے. وہ جنگجو یا جہاد اپنی جگہ, لیکن ایز اے ہیومن بینگ ہی واز اے ویری سافٹ ہارٹیڈ مین. بالکل صحیح. وہ ہر دوسری بات پہ ایموشنل ہو کے وہ پریشان ہو جاتے تھے اور رونے شروع کر دیتے تھے کہ یار یہ کیا ہے. بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک جنگ کے دوران دونوں فوجیں جو ہیں وہ رات کو پڑاؤ اختیار کرتی ہیں, تو دوسری جو فوج ہے وہاں سے ایک کرسچن خاتون واک کرتے ہوئے درمیان جنگ کا جو میدان ہے وہ کراس کر کے ان کے خیموں کی طرف آتی ہے. تو وہ جو مسلم پہرے دار ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ جی میں نے صلاح الدین ایوبی سے ملنا ہے. صحیح. تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ ایوبی صاحب سلطان کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلائیں ان کو. تو وہ خاتون آ کے رونے شروع کر دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا ہے. تو وہ بتاتی ہے میری بیٹی ہے وہ 11-12 سال کی, 10-11 سال کی, وہ آج دن کا جو مارکا ہے اس میں وہ گم ہو گئی ہے, وہ گرفتار ہو گئی ہے کہیں. صحیح. تو میں نے کہا آپ نے اپنے لوگوں سے بات کرنی تھی. انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں اگر لینی ہے تو جا کے سلطان سے خود ہی لے لو, صلاح الدین ایوبی سے لے لو, وہ شاید دے دے تمہیں, ہم تمہیں کہاں سے دے دیں. تو صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو روانہ کیا کہ جائیں شہر میں جا کے ڈھونڈ کے لائیں. تو وہ گئے, تو جو سلیو مارکیٹ تھی وہاں پہ وہ بچی موجود تھی, اس کو لے کے آیا گیا. اور منظر کیا تھا, اگین کرسچن ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ وہ منظر یہ تھا کہ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو رہی ہے, بیٹی اپنی ماں کو دیکھ کے رو رہی ہے, اور صلاح الدین ایوبی ان دونوں کو دیکھ کے رو رہا ہے. ہی واز سو ایموشنل اینڈ سافٹ ہارٹیڈ آدمی کہ, اور آج جو ہے وہ ویسٹ جب ان کو پینٹ کرتا ہے, اس نے پھر 88 سال کے بعد مسلمانوں کے لیے وہ دور جو وہ واپس لے کر آیا. وہ آپ نے تذکرہ کیا کنگڈم آف ہیون, جو موویز ہیں نا ہالی ووڈ کی, اس مووی کا خاص طور پہ اس میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا. یہ بات صرف ایک بات ہے جو ٹھیک دی پریزنٹ کی گئی ہے. باقی ہر چیز کو کمرشلی توڑ مروڑ کے پریزنٹ کیا جاتا ہے, وہ کاروبار ہے ان کا, انہوں نے کرنا ہے. اور ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ تاریخ کی جو ہمارا تصور ہے وہ وہی ہے جو ہمیں ویسٹ نے پریزنٹ کیا. اس میں ہالی ووڈ کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور ہم اسی کے آلٹرنیٹ جو ایک اپنا یہ جو جی بالکل, یہ وہی کوشش ہے ہماری. وہ احرام مصر پہ بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں تصویر وہی بنتی ہے جو ہالی ووڈ نے بنائی. یہ جو اس طرح کے اسلامی فتوحات یا دیگر جو واقعات ہیں, رومن ہسٹری کی جو بات ہوتی ہے اس میں بھی یہی آتا ہے. 300 مووی کا جو پارٹ 2 اس کے اندر جس طرح دکھایا گیا پرشینز کو, وہ پکچر جو بنتی ہے وہ باربیرین اور بلیک ماسکس اور وہ ساری, تو وہ ایک پکچر پینٹ کرتا ہے ویسٹ اپنے انٹرسٹ کے تحت. ہمارا مشن یا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے درست طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں, جو ایک صحیح نیریٹو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے, ہم بھی پہنچائیں, اور ہم سب لوگ ایز نیشن, ایز اس خطے میں بسنے والے لوگ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنی پکچر جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, نہ کہ ان کی دکھائی گئی تصویر پہ ہی غور کریں. بالکل ٹھیک. تو ہم واپس آتے ہیں اپنے نقطے کی طرف کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر 88 سال بعد جو ہے وہ اس ڈارک پیچ کو ختم کیا, آگے فتح کیا, اور دوبارہ سے یہاں پہ وہ امن و سلامتی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا. اور اگین وہی جو ڈیکلریشن یا جو میثاق عمر تھا, جو پیکٹ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, اسے ری ایکٹیویٹ کیا اسی اسپرٹ کے ساتھ. بالکل صحیح. اسی طرح تمام یہودیوں کو, عیسائیوں کو, مسلمانوں کو اجازت تھی وزٹ کرنے کی, رہنے کی, ٹھہرنے کی, اپنی عبادت گاہوں میں سب محفوظ, اور یہ ساری جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح اسے ریسٹور کیا. بالکل صحیح. اور یہ میثاق عمر جو ہے, جو یروشلم کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر نے پیکٹ کیا, وہ پھر قائم کب تک رہا ہے؟
آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ 88 سال بعد 1187 جولائی 1187 میں جب محاصرہ کیا صلاح الدین ایوبی نے آ کے، یروشلم کے اندر بسنے والے جو کرسچنز تھے یا کمانڈرز تھے رومی، ان کو اپنا 88 سال پہلے کا ظلم یاد آ گیا. ان کو پتہ تھا کہ 88 سال پہلے 1099 عیسوی میں ہم نے کیا کیا تھا. تو وہ وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پہ سفرونیس کیا کہتا ہے، اور یہاں پہ جو بیلین ہے وہ کمانڈر تھا رومی فوج کا، وہ آ کے یہی بات کرتا ہے کہ وہ اگر تم نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہم اس کو سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ نہ کیا تو ہم تمام بلڈنگز جلا دیں گے، اس شہر کو بالکل تہہ تیگ کر دیں گے، اور یہ وہ تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا صلاح الدین ایوبی. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ مسکرا کے کہا ہوگا نا کہ بھئی کیا بات کرتے ہو، یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ ہم یہ ظلم نہیں کریں گے. صلاح الدین ایوبی نے بیلین کو جو جواب دیا وہ بڑا زبردست آنسر تھا، وہ اس جواب سے ملتا جلتا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفرونیس کو دیا. انہوں نے کہا کہ میں آج چاہوں تو میں وہ سب کر سکتا ہوں جو تم لوگوں نے 88 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا. صحیح، وہی ظلم کا چیپٹر دہراؤں گا، لیکن نہیں، میں مسلمان ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامتی والے دین پہ کاربند ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا، اور تم لوگ بحفاظت یہاں سے جا سکتے ہو. تو اس میں ان کو سیف پیسج دیا گیا، خواتین اور بچوں کو محفوظ رکھا گیا. ایون یہ تک ہوا کہ اس میں ایک پورا جو رومیوں کا جو لشکر تھا، اس کے اندر کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے، ان کا فدیہ اپنے پیسوں سے ادا کر کے کہ یہ قتل نہ ہوں، کیونکہ وہ اس کا تھا نا کہ یا تو فدیہ ادا کر کے اپنی جان بچا لیں یا پھر قتل ہوں. اور اس میں ایک وہ اسلامی روایات کے اندر جو جرنیل نیچے موو کرتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، وہ مل کے فیصلہ کرتے تھے کیا ڈیسیجن لیا جائے. وہ اتنے پریشان تھے اس 88 سال پہلے واقعات اور جو ظلم کرتے رہے اس 88 سال کے دوران، جو ڈفرینٹ کیمپینز ہوتی رہیں، اٹیکس ہوتے رہے مسلمانوں کے مختلف علاقوں پہ، ان کے دوران میں وہ اتنے پسڈ آف تھے مسلم وہ سارے کہ جی نہیں، ہم وہ جو فدیہ والی شرط ہے ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. صحیح، اس فدیہ والی شرط پہ معافی مل سکتی ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا جو مال غنیمت میں جو پیسے ان کیمپینز کے دوران اس کے حصے میں آئے تھے، وہ دے کے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی. صحیح. اور ایک امریکن ہسٹورین ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو جب ان کے قتل کا وقت آیا تو یہ اعلان کرنے کے لیے خاموشی سے کہا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم مسلمانوں کو قتل نہیں کر سکتے. یعنی اشارتاً یہ کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو گے تو تم لوگ قتل سے بچ سکتے ہو. اور اس میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت، لیکن اس سلوک سے پھر وہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ لوگ اس میں داخل ہوتے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر خون بہائے سلامتی کے ساتھ داخل ہوئے، وہ 88 سال بعد دوبارہ جنگیں باہر ہوتی رہیں، لیکن دارالسلام، بیت المقدس، ایلیا، اس کی سینکٹیٹی برقرار رکھا گیا، اس کی سینکٹیٹی کو کمپرومائز نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. اور پھر ایک چیز اور جو ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے تو پھر دوبارہ وہ صلیب اتاری گئی اور عرق گلاب سے مسجد کو دھویا گیا، صفائیاں کی گئیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں دوبارہ ریسٹور کی گئیں مساق عمر کی روشنی میں. اچھا، جو مساق عمر حضرت عمر نے یروشلم فتح کرتے وقت کیا تھا، جی وہ پھر دوبارہ بحال ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے وقت. اس کے بعد وہ کب تک قائم رہا ہے ماڈرن ہسٹری میں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کا جو دور ہے وہ خاصا پرامن، اور وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہاں پہ بالکل سکون رہا. اور بظاہر کوششیں ہوتی رہیں روم سے، یورپ سے کہ جی ہم اس کو واپس لیں گے، لیکن کوئی ایسی میجر کیمپین کر نہیں پائے وہ. ٹھیک، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. جی، وہ جب ہم صلیبی جنگوں کا تذکرہ کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ کچھ کیمپینز تو راستے میں ہی رہ گئی نا. صحیح. کچھ لوگ جو ہیں وہ روانہ ہوئے چلے، لیکن جو جب آپ آرگنائزڈ ہوتے ہیں تو پھر چیزیں اور طرح سے آپریٹ کرتی ہیں. فاصلہ بھی کافی تھا، لیکن یہ ہے کہ نقطہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو فتح تھی اس کے بعد کا سلسلہ، ایک امن کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا. اس کے بعد مملوکوں کے پاس خلافت رہی، اس دور میں بھی اس کی خدمت کی جاتی رہی. اور اس کے بعد جو ہے وہ 1517 عیسوی میں جب سلطنت عثمانیہ کے پاس آیا، خلافت کا جو ذمہ داری تھی وہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے پاس آئی، تو انہوں نے
جو ہے وہ یروشلم کی چابیاں یا یروشلم کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیں، اور انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ جی بلکہ حکومت نہیں کی، اس کی خدمت کی، بڑا اس کا نظام جو ہے وہ اسے وہ رکھا. جو سلیمان دا میگنیفیسنٹ تھا، اس نے تعمیر کروائی ایک پوری فصیل پرانے شہر کے ارد گرد، جو آج بھی اندرون میں جو یروشلم کا اندر جو شہر پرانا شہر ہے اس کے ارد گرد وہ فصیل موجود ہے. صحیح. تو اس میں یہ کہنا چاہیے کہ خدمت کرتے رہے اس شہر کی، بیت المقدس کی، اور وہ خدمت پھر چلتی رہی بالفور ڈیکلریشن تک. صحیح. پھر جب وہ مسلمانوں پہ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ڈاؤن ٹائم آیا تو اس وقت پھر جو ہے وہ ایک طرح سے پہلی جنگ عظیم کے اوپر نیچے جو برطانوی فوجی تھے انہوں نے پھر اس کا قبضہ. خلافت عثمانیہ کے بعد پھر یروشلم کی کہانی جو ہے وہ ایک اور موڑ لے لیتی ہے. جی، خلافت عثمانیہ کے بعد جو ہے وہ یروشلم کی کہانی بالکل ایک اور طرح، بالفور ڈیکلیریشن رادر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے بعد پھر وہ یہودیوں نے واپس آ کے کس طرح آباد ہونا شروع کیا، کس طرح فلسطینیوں پہ مظالم ہوئے، فلسطینیوں پہ ظلم کا ایک سلسلہ اور طرح سے شروع ہوا، انہیں بے دخل کیا گیا، زمینیں خرید کے زبردستی نکال کے، کوئی گھر خالی کر کے گیا ہے تو اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، ہر زور ہر طرح پیسہ دھونس داندلی کرا کے خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اس کوشش میں اگین بالفور ڈیکلیریشن اس بات کو باقاعدہ طور پہ وہ ظاہر کرتا ہے، اور آج آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں تقریباً 100 سال کے بعد نا برطانیہ کے اندر کہ یہ آپ لوگوں کی یوں ہی حرکتیں ہیں. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معافی مانگنی چاہیے آپ کو پوری دنیا سے کہ آپ نے یہ کیا بنا دیا اسرائیل کی شکل میں کہ جس نے پوری دنیا کے امن کو وہ غارت کیا ہوا. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو آج کی نشست ہے اسے بالفور ڈیکلیریشن تک رکھتے ہیں. اس سے پیچھے کا جو یروشلم کی کہانی ہے وہ ہم نے پیش وہ جو بالکل ماڈرن ہسٹری ہے، وہ چاہے وہ سال جتنی ہم نے ہسٹری کور کی ہے اس کے نسبت تو بہت کم ہے، لیکن وہ یقیناً اس میں اتنی ساری کمپلیکسٹیز ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم ایک علیحدہ نشست میں تاریخ جو ہمارے قریب کا وقت ہوتا ہے اس کی پھر زیادہ ڈیٹیلز ہم نے بہت ساری چیزیں سنی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیپٹر کو یہیں روکتے ہیں، اور جو بالفور ڈیکلیریشن ہے اس سے آن ورڈز کی جو تقریباً 100 سال اور کچھ سال اوپر ہیں اس سے، ان کا تذکرہ ہم اس کے دوسرے حصے میں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری نشست تک جو ہے وہ ہم اپنے دیکھنے والوں سے بھی اجازت طلب کرتے ہیں. دوسری نشست میں ہم بالفور ڈیکلیریشن کے بعد یروشلم کی کیا کہانی ہے اور وہ ابھی اس وقت اس کی سچویشن کہاں کھڑی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.